آج ہم جس پوائنٹ پہ بات کریں گے وہ ہے کہ آپ اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں اپنی زندگی میں، اور مقاصد کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یا ان تک پہنچنے کے لیے آپ کو 3 باتوں کی ضرورت ہے۔ آئیں پڑھیں کلام میں سے ہم امثال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 9 آیت۔ امثال کی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، آدمی کا دل اپنی راہ ٹھہراتا ہے پر خداوند اس کے قدموں کی رہنمائی کرتا ہے۔ میرا خدا جو ہے آپ کے قدموں کی رہنمائی کر کے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی راہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن جب آپ اس بات کو ٹھان لیتے ہیں اور آپ خدا سے رہنمائی لیتے ہیں تو آپ گائیڈ کر کے آپ کو ان راہوں سے آپ کو بچا سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو خدا کے روح کی ضرورت ہے۔ یو نیڈ گاڈ اسپرٹ ٹو امپاور یو، تاکہ وہ آپ کو بااختیار بنا سکے۔ اور جب خدا کا روح آپ کو بااختیار بناتا ہے تو پھر آپ کی وہ رہنمائی کرے گا، آپ کی سپورٹ کرے گا تاکہ آپ درست راہ کا انتخاب کر سکیں۔ آپ اپنی راہوں پہ نہیں، اپنے طریقے سے نہیں، بلکہ خدا کے بتائے ہوئے اس رہنمائی کے مطابق آپ چلیں جو آپ کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کلام میں سے امثال 16 باب اس کی 9 آیت، We plan the way we want to live, but only God makes us able to live it. وہ ہمیں قابل بنائے گا تاکہ ہم اس کی مرضی کو جان سکیں اور اس کی راہوں پہ چل سکیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اس مقصد کو جو خدا سے حاصل کیا آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ صرف خدا ہی ہے جو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے خدا آپ کو پاور دیتا ہے، خدا آپ کو انرجی دیتا ہے، خدا آپ کو زور بخشتا ہے، اور خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے تاکہ آپ اس میں کامیاب ہوں جو خدا آپ کو پلان دیتا ہے۔ اس لیے ضرور کوشش کریں کہ آپ خدا کے اس منصوبے اور اس کے ارادے کو سمجھیں کہ خدا کا جو پلان ہے وہ پورا ہو سکے۔ خدا میں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس میں سے خدا ہمیں رہنمائی کرے گا تاکہ ہم ان 3 باتوں کے ذریعے سے ہم ان گولز کو اپنی زندگی میں اچیو کر سکیں جو کلام کے اکارڈنگلی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یو نیڈ گاڈ اسپرٹ ٹو امپاور یو۔ آپ کو خدا کے روح کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کو بااختیار بنائے، آپ کو امپاور کرے۔ گاڈ اسپرٹ کین ہیلپ یو ٹو میک چینج۔ خدا کا روح آپ کی مدد کرتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں واضح تبدیلی آئے، اور وہ تبدیلی جو ہے وہ واضح بھی ہو، وہ ظاہر بھی ہو، اور دوسرے جو ہیں دیکھیں بھی۔ اور وہ تبدیلی جب آپ روح القدس کو موقع دیں گے تو پھر وہ تبدیلی آپ کی زندگی میں آئے گی۔ یہ چینج آپ اپنے طریقے سے یا اپنی سوچ سے نہیں لا سکتے۔ خدا کا روح جو ہے آپ کی ہیلپ کرے گا، وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کی قوت پر ہے کہ وہ آپ کو تیار کرے۔ اٹس بیس آن گاڈ پاور، خدا کی قوت پر جی ہاں اس کی بنیاد ہے، نہ کہ آپ کی اپنی کوشش پہ ہے، نہ کہ اپنے آپ کے اس
حالات پہ ہے، آپ کے پیسے پہ ہے، آپ کی چیزوں پہ ہے، آپ کی اپنی تعلیم پہ ہے، آپ کی ڈگری پہ ہے، بلکہ خدا کی اس قوت پہ اس کی بیس ہونی چاہیے۔ کلام میں لکھا ہے، ذکریہ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت ہم کلام میں سے پڑھیں گے، اور اس بات کے بارے میں یہاں پہ بتایا گیا ہے ذکریہ 4 باب اور اس کی 6 آیت میں، نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے بلکہ میری روح سے رب الفاج فرماتا ہے۔ نہ زور سے اور توانائی سے بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا۔ سو جب آپ پاک روح کی رہنمائی چلتے ہیں تو آپ کی لائف میں وہ کام ہوتے جائیں گے، کامیابیاں آپ سمیٹتے جائیں گے، آپ ناکامی سے بچتے جائیں گے، شرمندگی سے بچتے جائیں گے۔ سو ضروری ہے ہر ایماندار جو ہے وہ خدا کی واضح رہنمائی کو اپنی زندگی میں حاصل کرے اور روح کو امپاور کرے گا تاکہ وہ کامیاب ہو سکے۔ روح القدس کی واضح رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آپ نے ان مقاصد کو زندگی میں پورا کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اچیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان 3 پوائنٹس کو ضرور اس پہ غور کریں۔ نمبر 2، یو نیڈ گاڈ ورڈ ٹو گائیڈ یو۔ آپ کو خدا کلام کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کی رہنمائی کرے۔ آپ کو خدا کے کلام کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بائبل مقدس آپ کی زندگی کو گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ بائبل مقدس آپ کو اپنی لائف کو بہتر کرنے کا ڈھنگ اور طریقہ اور سلیقہ دیتی ہے تاکہ آپ سیکھ کر اس کو جو ہے آگے بڑھ سکیں۔ اس لیے میں نے ایک میسج بھی ریکارڈ کرایا ہے، بائبل مقدس کو پڑھنے کے فائدے، آپ اس کو بھی ضرور سنیں تاکہ آپ جو ہے بائبل مقدس میں سے رہنمائی لیں تاکہ آپ کی ضرورت جو ہے پوری ہو سکے۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے، آپ سٹڈی کریں گے، میمورائز کریں گے اور اس پہ دھیان گیان کریں گے، اتنی زیادہ کامیابیاں آپ کی لائف میں آتی جائیں گی۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میں کامیاب ہوں، لیکن بائبل کو یا بائبل کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتا۔ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ میں سرفراز ہو جاؤں، لیکن وہ خدا کے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، اپنی زندگی کو گزارنا نہیں چاہتا۔ خدا کے اصول جو ہیں، بائبل پرنسپل جو ہیں، آپ پڑھیں گے تو پھر اس بات کے بارے میں آپ آئیں گے۔ اور ہمیں دیکھتے ہیں استثنائی کتاب میں لکھا ہے اس بات کے بارے میں، تو اٹھتے جاگتے سوتے جو ہے اس شریعت کی کتاب کو پڑھنا اور یہ تمہارے ماتھوں پہ ٹکوں کی مانند ہوں۔ سو کلام کو آپ نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو یاد بھی کریں، میمورائز کریں۔ آپ ان آیات کو کلام کی آپ دعا میں بولیں تاکہ آپ کی پریئر بھی اور بہتر ہو جائے گی، پھر اچھی آپ کی ہو جائے گی، ببلیکل پریئر ہو جائے گی، اور آپ کی دعا کے جواب بھی آپ کو جلد ملنا شروع ہو جائیں گے جب آپ بائبل کے اکارڈنگلی پریئر کریں گے۔ آپ کی دعا اور جو ہے بہتر ہو جائے گی، ٹیکنیکلی درست ہو جائے گی۔ اس لیے آپ بائبل کو ضرور پڑھیں اور بائبل کو آپ جو ہے میمورائز بھی کریں، یاد بھی کریں۔ جب خدا نے یشوع کو وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا کام دیا، ذمہ داری خدا نے اس کو دی، اور خدا نے اس کے بارے میں اس کو بتایا اس بات کے بارے میں۔ تو آئیں کلام میں پڑھتے ہیں ہم کہ خدا نے کیا کہا یشوع سے۔ آئے پڑھیں کلام میں سے یشوع کی کتاب اس کا 1 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، یشوع چیپٹر 1 ورس 8۔ کلام میں یوں لکھا ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، دن بھی اور رات بھی تیرا دھیان اس پہ لگا رہے، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے
اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے. احتیاط سے عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جلد بازی میں نہیں, جلدی میں نہیں, بلکہ احتیاط سے عمل کریں, کیونکہ تب بھی تجھے اکمال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا. کامیابی کے لیے, کامرانی کے لیے, اقبال مندی کے لیے آپ کو کلام کو دن رات اس پہ دھیان کرنا ہے اور اس پہ احتیاط سے عمل کرنا ہے, تاکہ کامیابی آپ کی زندگی کا مقدر بن سکے, آپ کی زندگی کا حصہ بن سکے. آپ جب بائبل کے اکارڈنگلی خدا کے اصولوں کے مطابق چلیں گے, آپ ناکام نہیں ہوں گے, آپ فیل نہیں ہوں گے, آپ کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, آپ شکست خوردہ نہیں ہوں گے, آپ کامیاب ہوں گے, آپ فاتح ہوں گے, وکٹری آپ کی ہوگی. خدا آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہر وہ کام, ہر وہ بات آپ بائبل کو دیکھ سوچ کے کرتے ہیں, وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگا اور آپ کے اپنی زندگی کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. اس لیے بائبل مقدس کو پڑھیں اور اس پہ دھیان بھی رکھیں. ہر روز جب پڑھتے ہیں اس کو بولیں بھی اور اس کو شیئر بھی کریں. جب آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں, ڈیلی پڑھتے ہیں, اگر آپ خادم ہیں, آپ اس بات کو آپ پریکٹیکلی بھی آپ اس کو چیک کریں. دیکھیں اس بات کو, جو بات میں کہنے والا ہوں, جب کوئی پاسبان ڈیلی بیسس پہ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتا ہے, وہ اس کو پڑھتا ہے, تو اس کے پاس ہر روز ڈیلی بیسس پہ نیا مکاشفہ بھی ہوتا ہے. اور پھر آپ کا کیلنڈر جو ہے خالی نہیں ہوگا. ڈیلی آپ منادی کریں گے, ڈیلی آپ پریچ کریں گے, ڈیلی آپ گواہی دیں گے یسوع کی, جہاں موقع ملے گا, کیونکہ آپ کے پاس ہر روز نیا مکاشفہ ہے. اور جب آپ ڈیلی بائبل نہیں پڑھتے تو پھر آپ کے پاس ہر روز نیا مکاشفہ بھی نہیں ہے. پھر آپ پریشان رہیں گے, پھر آپ دیکھتے رہیں کیا کلام سناؤں. سو ڈیلی بیسس پہ بائبل کی اسٹڈی جو ہے آپ کو اس لائق بنا دیتی ہے کہ آپ کے پاس خدا کا ہر روز کے لیے ایک نیا مکاشفہ ہے, خدا کا ایک نیا تجربہ آپ کے پاس ہے, خدا کے پاس ایک نئی رہنمائی آپ کے پاس ہے, خدا کی واضح رہنمائی آپ کے لیے ہر روز کے لیے ہے, اور دوسروں کو بتانے کے لیے, سکھانے کے لیے, چرچ کو, ایمانداروں کو, کلیسیا میں آپ کے لیے ایک نیا مکاشفہ موجود ہے. آپ جب پڑھیں گے نہیں تو یہ آپ کے لیے مکاشفہ نہیں بنے گا, اور مکاشفہ زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. ہاللیلویا. اس لیے ڈیلی آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تاکہ وہ آپ کے لیے خدا کا مکاشفہ بنے اور وہ ڈیلی لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے. اور جب دنیا چینج ہوگی, میرا خدا خوش ہوگا اور آپ کے لیے اور برکت جو ہے آپ کی زندگی میں آتی جائے گی. آج ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے, یو نیڈ گاڈ پیپل ٹو سپورٹ یو. آپ کو خدا کے لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کے مددگار بنے. آپ کو خدا کے لوگوں کی ہیلپ کی ضرورت ہے, سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کے مددگار بنے, آپ کے سپورٹر بنے. جب آپ اپنے طریقے سے آپ ان مقاصد کو آپ ان تک نہیں پہنچ پاتے, آپ کامیاب نہیں ہو پاتے, اور پھر ٹیم جو ہے آپ کے ساتھ مل کے ان گولز کو, ان مقاصد کو مکمل نہیں کر پاتی, تو آپ کو مددگاروں کی ضرورت ہے. آپ ساتھ ٹیم کو ڈیولپ کریں. اگر آپ خادم ہیں, ساتھ ٹیم تیار کریں, ان کو سکھائیں بھی, ان کی رہنمائی بھی کریں, ان کو بتائیں بھی, ساتھ چلائیں ان کو, تاکہ آپ کے اس ویژن کے ساتھ مل کر آپ کے مددگار بن جائیں. کیونکہ آپ کو خدا کے لوگوں کی ضرورت ہے جو آپ کے مددگار بن سکیں. کراؤڈ جو ہے وہ آپ کا مددگار نہیں ہوتا. A crowd cannot support you, but a small group can. جو تھوڑے لوگ جو ہیں, ٹیم کے لوگ جو ہیں, وہ آپ کے مددگار بنیں گے. کراؤڈ آپ کا جو ہے مددگار نہیں ہوتا. اس بات کے لیے ضرور سوچئے. آپ جانیں جب آپ بیمار ہوتے ہیں, جب آپ
کسی وجہ سے مشکل میں ہے، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، آپ کسی وجہ سے نہیں کام کر پا رہے، لیکن جب جو ٹیم تیار کیا آپ نے، ان کو ٹرین کیا ہے، ان کو تیار کیا ہے، وہ آپ کے اسی مقصد کے ساتھ مل کر آگے بڑھیں گے اور آپ کے مددگار بنیں گے، اور وہ کامیابی میں آپ کو کامیابیاں نصیب ہوں گی، آپ کو ناکامی سے آپ بچ سکتے ہیں، اور نئی خوشیاں ملیں گی، اور آپ ان کے لیے اور مزید جو ہیں آپ انکریجر بن جائیں گے، اور وہ آپ کے لیے جو ہیں حوصلہ افزا بات ہو جائے گی۔ آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم نے ہول ہارٹڈلی، ٹیم کو بھی یہ بات سکھائی جائے، ہم نے پورے دل کے ساتھ، ہم نے پورے جوش کے ساتھ، ہم نے پورے جو ہے لگن کے ساتھ ہم نے اس کام کو سر انجام دینا ہے، تاکہ ہم اس مقصد کو حاصل کر سکے جو کہ خدا نے دیا ہمیں، جو خدا نے ویژن دیا آپ کو چرچ پلانٹنگ کے لیے، روحیں بچانے کے لیے، ڈسائپل تیار کرنے کے لیے۔ یہاں آپ نے ٹاسک دیا ٹیم کو، ہم نے فنڈ ریز کرنا ہے، ہم نے نیکسٹ ایئر میں ہم نے فلاں سٹی میں ہم نے چرچ پلانٹ کرنا ہے، تو ایک سال میں جب سارے مل کے زور لگائیں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کو ٹیم کے جو سپورٹر ہیں ان کی ضرورت، تاکہ سارے مل کے فنڈ ریز کر سکیں، اور آپ اس شہر کے لیے فنڈ ہو، وہاں منادی بجانے کے لیے، وہاں چرچ پلانٹنگ کے لیے، تاکہ آپ وہاں پہ کام کر سکیں۔ اس لیے آپ کو خدا کے لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ آئے پڑھیں کلام میں سے افسیوں وائس کی کتاب، اس کا 4 باب، اس کی 12 آیت۔ وائس کی کتاب، اس کا 4 باب اور اس کی 12 آیت۔ کلام یوں لکھا ہے، پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے، یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے۔ یہاں پہ سلیمان اس بات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا۔ سلیمان اس بات کے بارے میں انہوں نے ایکسپیرینس کیا کہ ساری محنت اور اچھی دستکاری کے بارے میں، کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حسد کرتا ہے، یہ بطلان ہے اور ہوا کی چران ہے۔ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنے مددگاروں کو تیار کریں اور اس بات کے لیے انہیں ٹرین کریں، اور ہمارے ساتھ مل جائیں، اور جو مقاصد خدا نے آپ کو دیا ہے آپ اس میں اپنے آپ کو اس میں رکھیں اور کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ کامیابی جو ہے یہ اگر آپ اس کے آئین اور حکموں کو فالو کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو یقیناً کامیابی جو ہے آپ کے لیے ہو چکی ہے، کامیابی آپ کے لیے بن چکی ہے، سرفرازی آپ کے لیے لکھی گئی ہے، آپ کامیاب ہوں گے۔ اور کلام میں لکھا ہے سرفرازی نہ تو مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، سرفراز کرنے والا میرا خدا ہے۔ آپ جب اس کے آئین پہ، بائبل کے پرنسپلز پہ آپ فالو کرتے ہیں، میرا خدا آپ کے لیے مددگار لوگ بھی کھڑے کرے گا تاکہ کامیاب ہو سکے۔ خدا نے موسیٰ کے لیے خدا نے یشوع کو کھڑا کیا، خدا نے ایلیا کے لیے خدا نے الیشا کو خدا نے کھڑا کیا، پالوس کے لیے خدا نے تیموتھیوس کو کھڑا کیا۔ سو خدا اپنے جو مددگار لوگ کھڑے کرتا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ ان کو ساتھ رکھیں، تیار کریں اور اس لائق بنائیں اور ان کو ذمہ داری دیں تاکہ وہ خدا کام کو آپ کے لیے سر انجام دے سکیں جو خدا نے آپ کو ویژن دیا ہے۔ میرا خدا آپ کو بڑی برکت دے اس کلام کے وسیلہ سے، آمین۔